فضائل قرآن، حقوق قرآن اور پیغام قرآن۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ فضائل قرآن میں پہلی حدیث شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتے، بلکہ دوستوں کو کم دیتے ہیں، دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا ولا یعطی الایمان ولا یعطی الدین، وفی روایت میں ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ دین اور ایمان اور قرآن انہی کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان بچوں سے اللہ نے محبت کی، اللہ نے ان کو قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کی 2 سورتوں کی خود تلاوت فرمائی، ایک سورہ طٰہٰ کی اور دوسری سورہ یاسین کی۔ سننے والے فرشتے تھے تو فرشتوں نے 3 باتیں کہیں، طوبیٰ لأمۃ، اس امت کے لیے خوشحالی ہو جس پر یہ قرآن اترے گا، طوبیٰ لألسنۃ، ان زبانوں کو مبارک ہو جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی، اور تیسرے نمبر فرمایا طوبیٰ لأجواف، ان سینوں کو مبارک ہو جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو حفظ کیا، محفوظ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت کے معزز ترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم عظیم نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو حدیث بیان کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہمارے شیخ مولانا سرفراز صاحب فرمایا کرتے تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ درجہ تفسیر قرآن میں ان کا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، جسم ان کا مختصر سا تھا۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے، ہوا چلی تو جس کی وجہ سے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ نیچے جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو آپس میں مذاق کرنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو ایسی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی ہوتی ہیں۔ حضور رحمۃ للعالمین نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑا رہے ہو، حالانکہ ترازو کے ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ عظمت اللہ نے ان کو قرآن کی برکت سے عطا فرمائی۔ قرآن عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ایمان لاؤ اس بات پر قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے 24 گھنٹوں میں مرد ہوں، عورت ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، سب کے اوپر ذمہ داری ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ 24 گھنٹوں میں ایک پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایک پاؤ پڑھ لو، اگر ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم قرآن کریم کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے چند چیزیں ایسی ہیں ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف ہے نا، آپ اس کو طواف نہ کریں، نماز نہ پڑھیں اس کی طرف، بیٹھ کر کے اس کو دیکھتے رہیں، اللہ دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آپ تلاوت نہ کریں لیکن اس کو کھول کر دیکھتے رہیں، اللہ دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اسلامی تاریخ میں پڑھا، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اپنے دفتر میں، تو ایک گاؤں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر میت پڑی ہے اور گاؤں کے سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا، کیوں آپ پریشان بیٹھے؟ کہتے ہیں ہمارا یہ آدمی فوت ہو گیا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور مجھے حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی کسی میت کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، اللہ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 2 قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو تدفین میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، تو میں نے اس آدمی کو قبر میں اتارا تو یہ سامنے والی جیب میں اہم کاغذات تھے۔ جب میں دفتر میں پہنچا تو یہ کاغذات میرے غائب تھے، تو میں دوبارہ واپس لوٹا گاؤں والوں کے پاس، وہ بھی احسان فراموش نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ میرے ساتھ احسان کرو، میرے بچوں کی روزی کا معاملہ ہے، میرے اہم کاغذات گم ہو گئے ہیں اور میں نے قبر میں اتارا تھا میت کو، تو ایسا لگتا ہے وہ کاغذات قبر میں گر گئے، لہذا میرے ساتھ قبر کھدوائیں آپ۔
گاؤں کے لوگ تیار ہو گئے، رات کا وقت تھا، تو جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت فرماتے ہیں کہ قبر کھودنے کے ساتھ ہی ایسی روشنی نکلی کہ سارا قبرستان منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے کہا مجھے ان کی بیوی سے ملاؤ۔ پردے میں وہ بیٹھ گئی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کون سا اچھا کام کرتے تھے؟ کہتے اور تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ الماری میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کو فجر کی نماز کے بعد یہ لے کر بیٹھ جاتے تھے، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہتے تھے اس کتاب کے لکھنے والے نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، اس کتاب کے لکھنے والے نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ تو فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اس کا یہی کام تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں دیکھو۔ تو الماری کھول کر میں نے دیکھا تو وہ قرآن کریم تھا۔ تو قرآن کریم کو صرف ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے، انگلی پھیرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے، جو پڑھے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گی۔ ماشاءاللہ ان بچوں کے بارے میں مولانا سفیان صاحب نے بتایا کہ ان بچوں نے 9 گھنٹے میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے پورا قرآن سنایا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے حضرت قاضی حمید اللہ خان سے جب کوئی کہتا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے حج نصیب فرمائے، تو حضرت فرماتے ہیں آپ کے والدین حیات ہیں؟ وہ کہتا ہاں۔ فرمایا میں آسان سا حج بتاتا ہوں۔ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب کوئی انسان چوکٹ پر کھڑے ہو کر ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے، اللہ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے باپ خطاب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں دن میں کتنی مرتبہ اس کو دیکھوں گا تو ہر مرتبہ مجھے ثواب ملے گا؟ تو حضور رحمت للعالمین نے جواب دیا للہ اقدر و اوسع، اے عمر تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اور تو قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علماء کرام کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ حضور رحمت للعالمین کے 2 صحابہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، ایک حضرت ابی ابن کعب اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ابی ابن کعب اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، حضور رحمت للعالمین نے فرمایا ابی ادھر آؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ اس کو قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی ابن کعب خوشی میں رو پڑے کہ اللہ قرآن کی برکت سے تو بادشاہوں کا بادشاہ میرا نام لے رہا ہے۔ اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کمرے میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن سنا رہے تھے، ایک صحابی درمیان سے اٹھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سناؤں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا جی تو میرا بھی چاہتا ہے قرآن سننے کو، لیکن سامنے سے جاؤں گا تو وہ ادب کی وجہ سے تلاوت بند کر دے گا، کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں چھپ کر جاؤں اس کو پتہ نہ چلے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ پیچھے پیچھے سے لے کر آیا تو حضور رحمت للعالمین مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، دیر تک قرآن سنتے رہے، اور اس صحابی سے فرمان لگے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمائی۔ دوسرے دن جب یہ مجلس میں آئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ رات میں نے تیرا قرآن سنا تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ نے سنا؟ فرمایا ہاں میں نے سنا، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ فرمان لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا لحبرت تحبیرا، میں اور اچھا کر کے پڑھتا تھا کہ میرے نبی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھو۔ اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم آپ سے کہتا کیا ہے۔ ایک سادہ آیت آپ سیکھ لینا بغیر ترجمے کے، الحمدللہ رب العالمین، 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر ترجمے کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس آیت کا ترجمہ سیکھنے پر آپ کے 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھو۔ قرآن کریم کے اوپر عباس ساتھی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا بڑا جی چاہتا ہے ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، لیکن کیا کریں دماغ کام نہیں کرتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے۔ آپ سارے حضرات قرآن کریم کے درس میں بیٹھیں، بے شک سمجھ نہ آئے، میں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا درس سنتے سناتے ہیں، اللہ ان پر 4 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پر خاص قسم کا سکون اللہ نازل فرمائے گے۔ اب یہاں محفل ہے، اس میں خاص سکون آپ کو مل رہا ہے۔
دوسرے نمبر پر غشیتہم الرحمہ، جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہ سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو لے لیتی ہیں نا اپنے پروں کے نیچے، ایسے اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام ہے حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے ہمیں تو رحمت کے فرشتے نظر نہیں آ رہے، اگر نظر آ جائیں تو پھر اس کو ایمان کیا کہیں گے؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین نے جو کچھ فرما دیا ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم اس کو مان لیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھو بھائی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپیکر، یہ ٹوپی ہے۔ فرض کیجئے حضور رحمت للعالمین یہاں تشریف لائیں اور سامنے کائنات کے سارے لوگوں وہ کہیں یہ سپیکر ہے، یہ ٹوپی ہے، ہمارا پیغمبر یہ کہے یہ سپیکر یہ ٹوپی نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم یوں کہیں کائنات کے سب لوگ غلط دیکھ سکتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دن کو کہے گا رات ہے، ہم کہیں گے رات ہے، اگر وہ رات کو کہے گا دن ہے تو ہم کہیں گے دن ہے۔ تو لہذا نبی کی بات کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب یہ فرشتے آسمانوں پر جائیں گے نا مجلس کے ختم ہونے پر، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں، پھر بھی پوچھیں گے فرشتوں تم کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ میاں ایک جگہ پر دین کی بات ہو رہی تھی، ہم بھی وہاں پر جا کر بیٹھ کے، جب جنت کا تذکرہ ہوتا سب کہتے ہیں ہمیں جنت نصیب فرما، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا سب کہتے ہیں ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ اللہ فرمائیں گے کیا انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں ان کی تڑپ کا کیا عالم ہوتا۔ اب خوشخبری آپ سن لو، حضور رحمت للعالمین نے اللہ فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک ذوق لے کر آئے تھے ہم دین کی بات سنیں گے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے سعادت مند لوگ ہیں جو ان کا تماشا دیکھے گا میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور چوتھا انعام تو ایسا ہے کہ آپ جھوم جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ رشید احمد۔ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا، مثلا رشید احمد فلاں کا بیٹا میرے دین کی بات سن رہا، قرآن کی بات سن رہا، میں اس سے خوش ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ سارے حضرات اگر قرآن کا درس سنیں گے تو یہ سعادت آپ کو مل جائے گی۔ چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کرے؟ اچھا مولانا انیس صاحب قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں؟ احمد صاحب پڑھا رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب یہ جتنے بھی جوان ہیں نا یہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب یہ جتنے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا یہ سب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ میں زندہ رہا نا انشاءاللہ، اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ مکمل کر لیا 2 سال میں 3 سال میں اور کوئی آپ کی غیر حاضری نہ ہوئی، جس بچے کی، جس جوان کی، جس بزرگ کی کوئی غیر حاضری نہ ہو، میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میں زمیندار آدمی ہوں، اس وجہ سے میں یہ ڈرنے کی بات نہیں، میرا دل بڑا، میں ہر جگہ پر یہی کہتا ہوں۔ تو لہذا آپ لوگوں نے پابندی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اچھا چوتھا حق یہ ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کرو۔ قرآن آیا ہی عمل کے لیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہذا قرآن پر عمل کرو۔ جی تمہاری قوم کی بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر فضل یزداں پر، نہ قوت پر نہ شوکت پر نہ کثرت پر نہ ساما پر، قباؤں میں پیوند پیٹوں پہ پتھر، قدموں تلے تاج کسریٰ و کیسر۔ حضور رحمت للعالمین کے صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا لیکن سینے میں قرآن تھا، کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملایا انہوں نے۔ لہذا قرآن کریم کیا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ ماشاءاللہ یہ مولانا انیس صاحب نے، عمر صاحب نے، سفیان صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ایسے ادارے بناتے رہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اتنی جگہ، اتنی دور جگہ پر یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بچے بھی بڑے پکے حافظ بنائیں، اللہ ان کی عمروں میں بہت برکت نصیب فرمائے۔ آخر میں پیغام قرآن، یہ آپ کے گکھڑ ہے نا، گکھڑ کے قریب جلال بلگن ایک گاؤں ہے، وہاں مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوئے، یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق ان کو عطا فرمائی، اور انہوں نے شیراں والا باغ میں قرآن کریم پڑھا بابا جی عبدالحق سے، اور بابا جی عبدالحق یہ ہندو پنڈت تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت لاہوری نے ان سے قرآن پڑھا اور پڑھ کر پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان گئے، پھر واپس آ کر شیراں والا گیٹ لاہور میں قرآن کا درس شروع کیا۔
فرمانے لگے جب میں نے درس شروع کیا تھا ایک آدمی میرے درس میں بیٹھتا تھا، اور الحمدللہ جب ان کا جنازہ اٹھا اخباری رپورٹ کے مطابق ان کے جنازے میں 8.5 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے، اور ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی کئی دن تک۔ کسی نے وہ مٹی اٹھائی اور لیبارٹری میں پیش کر دی، دوسروں نے یہ کہا شاید کسی نے عطر ڈال دیا۔ لیبارٹری والوں نے نتیجہ پیش کیا، کہنے لگے اس خوشبو کا تعلق اس جہان کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور جہان کی خوشبو ہے۔ تو حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 40 سال الحمدللہ قرآن کا درس دیا ہے، میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں اور گاڑی کے اندر میں نے ایک پاؤں رکھ لیا ہو اور ایک پاؤں نیچے ہو، گاڑی کے چلنے میں چند لمحے باقی ہوں، ابھی دوسرا پاؤں میں نے گاڑی پر نہیں رکھا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے اور میرے دامن کو پکڑ لے اور مجھ سے کہا احمد علی تو نے ساری زندگی قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے، جب تک مجھے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھا دے گا میں تجھے دوسرا پاؤں نہیں رکھنے دوں گا۔ فرمایا الحمدللہ میرا تجربہ ہے 3 جملوں کے اندر میں قرآن کی تفسیر اس کو پڑھا دوں گا۔ وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، یہی قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کو کس سے راضی کرنا ہے؟ عبادت سے۔ نماز کوئی نہ چھوڑے، آپ تہیہ کریں کہ نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کتنے ساتھی پڑھتے ہیں؟ آج کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ سارے ساتھی نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ حضور رحمت للعالمین آخری وقت کے اندر جب چل نہیں سکتے تھے پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ صلی صلاۃ مودع، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے، مختصر سی نصیحت ہو۔ آپ نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھے تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بھائی مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ عصر سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ہمارے پاس وہاں نا جیل سے کچھ ساتھی آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلایا چائے کے لیے، نوید صاحب اس کا نام ہے۔ میں نے اس کو کہا نوید صاحب یہاں گجرانوالہ کی جیل میں بھی پھانسی دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں کمرے سے نا وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو پکڑ کر پھانسی گھاٹ تک لے کر کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ جس آدمی کو پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے کہ آج سحری کے وقت اس کو پھانسی دی جائے گی، وہ کیسے رات گزارتا ہے؟ مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے جی آپ جنید بغدادی کو بھول جائیں گے اگر اس کو دیکھ لیں تو۔ آپ ایسی عبادت، ایسی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ آج کا جوان کہتا ہے اذان کی آواز میرے کان میں پڑے تو مجھے نیند آتی ہے۔ صحابہ کرام بے ہوش ہوتے تھے لیکن ان کو جب اذان نماز کا کہا جاتا ان کو ہوش آ جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں برچھا مارا گیا تھا، ان کی آنتیں کٹ گئی تھی، تو کسی نے کہا ان کو دودھ جو ہے نا زیتون کے تیل میں ملا کر کے پلاؤ۔ جب پلاتے تھے تو وہ آنتوں سے نکل جاتا تھا۔ کسی نے کہا ان کو ہوش میں لاؤ، وہ بے ہوش تھے، ایسے جھنجھوڑتے کہ عمر فاروق امیر المومنین کوئی پتہ نہیں۔ کسی نے کہا یہ ایسے ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کو نماز کا کہو۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی تیاری۔ اسی وقت ہوش میں آ گئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن لم یصلی، اس آدمی کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نماز کی پابندی کرو۔ حضور رحمت للعالمین نے دوسری بات کی نصیحت فرمائی، فرمایا لا تکلم بکلمۃ تعتذر غدا، ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ کل کو معذرت کرنا پڑے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ میرے ساتھ کہو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے اللہ کے پاس ایک ترازو ہے، 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اس ترازو میں ڈال دو تو ایسے گم ہو جائیں جیسے انگوٹھی کو سمندر میں ڈالو تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، فرمایا تملأان المیزان، اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ وہ ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ زبان کا کمال ہے۔ اور فرمایا اجمع الایاس عما فی ایدی الناس، میرے صحابی تو مختصر نصیحت چاہتا ہے، میں تیسری بات کی نصیحت یہ کرتا ہوں لوگوں کی جیبوں پر نظر مت رکھ، رب العالمین کے خزانوں پر نظر رکھ۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا 3 جملوں میں قرآن کی تفسیر، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت ہو۔ آپ یہ 3 کام کریں گے تو قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ کریں گے نا یہ؟ اللہ تعالیٰ مولانا انیس صاحب کو، عمر صاحب کو، سفیان صاحب کو اور ان کے جتنے رفقا یہاں پر پڑھا رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر دے۔ خواتین بھی آئی ہیں، اچھا ان خواتین کو ایک حدیث سناتا ہوں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی جو بیٹی 4 کام کرے گی، نمبر 1 صلت خمسہا، 5 وقت نماز کی پابندی، یہ خواتین سنیں خاص طور پر، اور آپ بھی اس کو یاد کر کے اپنے گھروں میں جا کے سناؤ۔ دوسرے نمبر پر صام شہرہا، رمضان کے روزے رکھے۔ تیسرے نمبر پر احسنت فرجہا، اپنے آپ کو عفیف اور پاک دامن بنائے۔ اور چوتھے نمبر پر اطاعت بالہا، جائز امور میں اپنے شوہر کی بات مانے۔ پہلے نمبر 5 وقت نماز کی پابندی، رمضان کے روزوں کا اہتمام، تیسرے نمبر پر عفیف اور پاک دامن بنے، اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر سے تکرار نہ کرے، جائز امور میں اس کی بات مانے۔ پتہ ہے حضور رحمۃ اللہ للعالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ اوروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا، اللہ میری اس روحانی بیٹی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ حضور رحمۃ اللہ للعالمین نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے۔ نیک عورت کیا ہے؟ حضور رحمۃ اللہ للعالمین نے فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، نہ شوہر جب اس کو حکم کرے تو اس کی بات بجا لائے، شوہر جب گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے یعنی عفیفہ ہو، اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے یعنی امینہ ہو، تو امانت دار بھی ہو اور عفت والی بھی ہو۔ یہ کائنات کا سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کوئی چیز پسند نہیں کی، لیکن فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے خوشبو پسند ہے، کیونکہ حضور رحمۃ اللہ العالمین کا فرشتوں سے واسطہ پڑتا تھا، خوشبو پسند ہے، اور عورتیں پسند ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ دین کا کام بہت تیزی کے ساتھ کرتی ہیں۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ میں دراصل لمبا بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں آیا ہوں 10:15 بجے کا، اور اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا، اور میں ہوں مدرس آدمی، مدرس آدمی کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان بچوں نے حفظ کیا ہے۔ میری عادت ہوتی ہے انعام دینے کی، لیکن اس وقت میری جیب میں صرف 1000 روپیہ ہے، تو میں ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا قرآن کریم، یہ سفیان صاحب کو انعام دیتا ہوں، یہ ان بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی